اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہمارے اس سال کے درس قرآن کا یہ آخری درس ہے، 30ویں سپارے کا آخری نصف جو ہے اس کی منتخب آیات پر انشاءاللہ کلام کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان میں کیے گئے ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نے قرآن میں سنی، دروس قرآن میں سنی، اللہ تعالیٰ اس پر مجھ گناہگار کو بھی اور ہمارے تمام بہن بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ہمیں یہ رمضان دیکھنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح بہت سارے رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں سورۃ الفجر کی 27 سے 30 نمبر تک آیت ہیں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی مختصر لیکن عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، لوٹ تو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو راضی ہے اور تجھ سے راضی کی گئی ہے یا تجھ سے راضی ہوا گیا ہے۔ یہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ جب ملک الموت علیہ السلام کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو فرشتے پھر یہ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ اے مطمئن روح، نکل اور اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام جنت کے فرشتوں کے ساتھ، بے شمار فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں لاتے ہیں اور جنت کا ایک رومال لے کر آتے ہیں اور ہر طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کی چن کے نیچے وہ رومال رکھتے ہیں، خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب بالکل آخری وقت آتا ہے، نزع کا جس کو وقت کہتے ہیں، اور پھر یہ ملک الموت علیہ السلام بڑے پیار سے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ تو کبھی تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے روح نکالتے ہوئے، اور کبھی نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مومنوں کی ایسی روح نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا گیا ہو، یعنی وہ دیکھیں بالکل آرام سے نکل آتا ہے۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا اس طرح روح نکلے گی جیسے مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی اس کو الٹا کریں تو وہ پانی ٹپک جائے، یعنی بغیر رکاوٹ کے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ یہ ندا جس شخص کو دی جائے گی کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اور پھر جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کو اوپر لے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ ہے، اس کا اچھا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا۔ پہلے آسمان کے فرشتے وہ جو نیچے والے ہوتے ہیں جو آسمان تک جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، اب پہلے آسمان والے اس کو لے کے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، وہاں سے دروازہ کھلواتے ہیں، یہ اوپر جاتا ہے، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر دوسرے والے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، یعنی VIP پروٹوکول ملتا ہے حتیٰ کہ یہ شخص عرش الہی کے پاس پہنچتا ہے اور پھر یہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو جسمانی لحاظ سے وہاں موجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مطلب جگہ سے اور سمت سے پاک و صاف ہے، لیکن یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے، وہاں پہنچتا ہے، بارگاہ الہی میں سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے یہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تو نے پوری زندگی میری اطاعت میں گزاری، اب میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ، اب روز قیامت جب آئے گا تو اس کو مزید انعام دیے جائیں گے۔ پھر وہ واپس روح آتی ہے اور پھر وہ منکر نکیر اس سے کویسچنز وغیرہ کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالوں کے جواب نہ دیتا تیرا انجام یہ ہوتا، اس کو بند کر دیتے ہیں اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل خاص طور پہ ہمارے قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، یہ اتنی سی قبر دی ہے، یہ آپ کی اور میری ظاہری قبر ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ قبر کسے کہتے ہیں، ہم تو اسے کہتے ہیں گڑھے کو قبر، حقیقتاً قبر ہے وہ مقام جس میں مرنے کے بعد سے میدان محشر میں اٹھنے تک انسان رہے گا، وہ ہے قبر۔ تو یہ جو ہماری ظاہری قبر ہے تو اتنی رہتی ہے،
لیکن وہ مقام اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ نظر آئے تو پھر تو بہت سارے لوگ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، جبکہ غیب پر ایمان لانا معتبر ہے، تو اس کو وسیع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جہاں تک بندے کی نگاہ پہنچتی ہے وسعت۔ تو ایسا نہیں ہے، اب آپ سوچیں یہ مردہ بیچارہ اتنے پتلی قبر میں رکھا ہے، نہ یوں کر سکے گا نہ یوں کر سکے گا، یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ بھائی آپ کی ہماری قبریں ہیں، اللہ تعالیٰ جس قبر میں اس کو رکھتا ہے وہ بڑی وسیع ہوتی ہے، اور وہ نعمت ہی نعمت ہے۔ پھر ایک بہت ہی جیسے وہ فارغ ہو کے سکون سا ہوتا ہے، ایک دم ایک خوبصورت شکل والی ایک مخلوق آتی ہے، ایک انسانی روپ میں ایک انسان آتا ہے، سمجھ لیں، بہت ہی خوبصورت، اور خوشبو اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا اچھا عمل ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا تاکہ تو مانوس رہے۔ اب دیکھیں جو کہتے ہیں جی مردہ بیچارہ اکیلا قبر میں کیسے وقت گزارے گا؟ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو موقع فراہم کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے جب اس کو قبر میں رکھتے ہیں تو پھر جب منکر لے کے چلے جاتے ہیں تو ایک قبر کا عذاب آتا ہے اور وہ سیدھی جانب سے آنے لگتا ہے، تو اس کی سیدھی جانب جو ہے جب مردہ لٹا دیتے ہیں نیک ہوتا ہے تو اس کی سیدھی جانب جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت آ جاتی ہے، اور اس کی ایک طرف نماز آ جاتی ہے، ایک طرف روزہ آ جاتا ہے، سر کی طرف قرآن پاک کی تلاوت آ جاتی ہے، پیروں کی طرف جو ہے جماعت کے لیے چلنا آ جاتا ہے، اور صبر قبر کے کونوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی جو اس نے مصیبتوں پہ صبر کیا تھا۔ اب جب وہ عذاب آتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے نماز دھکیل دیتی ہے، دوسری طرف سے آتا ہے روزہ دھکیل دیتا ہے، تیسری طرف سے آتا ہے جماعت کے لیے چلنا دھکیلتا ہے، اس طرف سے آئے گا تو قرآن پاک دھکیل دیتا ہے۔ اب عورتیں جیسے جماعت میں نہیں جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور سبیل بنائے گا، غرض ہے کہ اس کے نیک اعمال اس کو بھگا دیتے ہیں، وہ عذاب مایوس ہو کے لوٹ جاتا ہے۔ تو پھر صبر کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ تم کہیں سے کمزور پڑو تو میں اس کو دور کروں، اب تم نے اس کو بھگا دیا، میں میدان محشر میں ترازو کے وقت جب اس کے اعمال تولے جائیں گے اس وقت اس کے کام آؤں گا۔ میرے بھائی بہنوں ذرا غور کریں، یہ کتنی بڑی نعمتیں جو ہمیں ملنے والی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کو چھوڑ کر ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، خطاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں اچھی موت حاصل کرنے والے اعمال اچھے نہیں لگ رہے، ہم بری موت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ عذابات قبر، میدان معاشر میں ذلت و رسوائی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضمن میں آپ کو اور بات عرض کر دوں، جب مسلمان مردہ جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ملاقات ان رشتہ داروں سے ہوتی ہے جو اس سے پہلے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی روحانی ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، اگر کوئی بلی پالی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں بلی کیسی ہے۔ پھر جب وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کیسا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں آیا، وہ کہتے ہیں نہیں، کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہو اچھا، اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہو۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی جب عذاب ہوتا ہے تو اس کو ملنے نہیں دیا جاتا، وہ پھنس جاتا ہے۔ تو خدارا میری بہنوں، آپ نماز نہیں پڑھتی، آپ روزہ نہیں رکھ رہی، آپ چغلیاں کر رہی ہیں، آپ غیبتیں کر رہی ہیں، آپ جلسی میں مبتلا ہیں، آپ لوگوں کے گھر خراب کرنا چاہتی ہیں، آپ شوہروں سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، آپ غلط قسم کی دوستیاں آپ نے کر لی ہیں، فحاشی کی طرف مائل ہیں، عریانیت کی طرف مائل ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ جو ایسا کرتی ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ مرد حضرات کے جو اسی طرح علم نہیں سیکھ رہے، بیوی بچوں کی جو تربیت کرنی تھی اس سے غافل ہیں، نہ انہیں نیکی کا حکم دے رہے ہیں، نہ برائی سے روک رہے ہیں، نمازیں قضا، روزے چھوڑنا، فحاشی کی طرف مائل، ناجائز حرکتیں، گندی دوستیاں اور غلط قسم کے نشے اور خراب چیزوں میں ہوگا کیا ہمارا؟ اندازہ کریں۔ اس لیے تھوڑا سا سوچئے اور ان آیات کو اپنی بنیاد بنا کر اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں تاکہ جب ہم مریں تو اسی طریقے سے ہمیں بھی آواز سنائی دے۔ دوبارہ دیکھ لیں اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان نکل، اے مطمئن جان ارجعی، لوٹ تو الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پھر تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے نیک اور صالح بندوں میں داخل کر دیتا ہے۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا تو میری جنت میں۔
یعنی ابھی تو عارضی جنت ہوگی کہ قبر کے اندر کھڑکی کھول دی جائے گی، اور میدان محشر میں پھر حقیقی اور دائمی جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ تو تھی سورۃ الفجر کے اندر جو چند باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ذکر فرمائی، میں نے آپ سے شیئر کی۔ پھر اس کے بعد سورۃ القدر پہ کلام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں آپ سنتے ہی ہیں، یہ 21 ہے، 23، 25، 27 یا 29، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے معاملہ یہ ہے کہ ہم 27 کو تو بہت ہی اہتمام کرتے ہیں، 21، 23، 25 میں اتنا نہیں ہوتا، اور 29 تو سب سے مظلوم ہے، حالانکہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات، اور اس میں بڑی بخشش و مغفرت کے چانسز ہوتے ہیں اگر ہم اس میں عبادت کریں۔ اور ہماری بہنیں اپنے شوہروں کی جیبوں پہ ڈاکہ مارنے کے چکر میں ہوتی ہیں، شروع میں نہیں کر لیں گی کہ چلو خریداری کر لیں ہم جا کر، نہیں، آخری عشرے کے آخری دنوں کے اندر جا کے کریں گی، جس میں 1000 کی چیز 10,000 کی ملے گی، لیکن کرنی ہے جی، ایک اپنا ایک شوق پورا کرنا ہے، دکھانا ہے لوگوں کو کہ جی دیکھیں ہم تو 27 کے بعد گئے تھے، 28، 29 کو گئے تھے، اور وہ رات ہم اسی طرح خریداریوں میں گزار دیتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد احساس ہوگا یہ ہم نے بہت بڑا نقصان کیا، پہلے خریداری کر لیں، پیسہ بھی بچے گا آپ کا، چلو وہ گھر میں ہی کام آ جائے گا آپ کا پیسہ، اور پھر ان راتوں کی قدر کرنی ہوگی۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ وہ کس طرح کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر یہ قرآن آیا ایک ساتھ، یہ اس رات میں، اور پھر سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا۔ پہلی آیت آئی، پھر اس طرح 23 سال، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارکہ جو ظاہری اعتبار سے تھی 63 سال کی تھی، 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا، اور اس میں پھر پہلی وحی، اور پھر یہ 23 سال تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے سننے والے تو نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اگر تم اس میں عبادت کرو، اس کی قدر کرو تو 1000 مہینوں سے بہتر یہ ثابت ہوگی، اس میں بڑا ثواب ملے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور جبریل امین اللہ تعالی اپنے رب کے حکم سے۔ کیوں؟ من کل امر، ہر کام کے لیے، برکت دینے کے لیے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں فرشتوں کو، کوئی کسی کو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کسی کی بخشش و مغفرت، اور بہت سارے۔ سلام، وہ یہ کہتے آتے ہیں کہ سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلام ہی کہ یہ رات سلامتی والی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی ساری رات برکات ہی برکات ہیں۔ اور یاد رکھیں رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور پھر طلوع فجر تک رہتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ درمیانہ پہلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں، درمیان میں خالی عبادت کرتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً مختلف عبادات اختیار کر کے رات کو تمام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے مغرب پڑھی، اس کے بعد آپ کھائیں پیئیں، تھوڑا سا آرام کرنے چلیں، وہ آرام اگر رات کو عبادت کرنے کی نیت سے آپ کریں گے تو یہ بھی آپ کا عبادت میں شمار ہوگا۔ پھر آپ نے عشاء پڑھی، تراویح وغیرہ کی پڑھی، اس کے بعد اگر تھوڑا بہت کام ہے وہ کر لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد پوری رات کو ڈیوائیڈ کریں، نہ اپنی قضا نمازیں ہیں وہ پڑھ دیں، نوافل آپ پڑھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، درود پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں، کوئی پروگرام آپ کو دیکھنا ہے اس کو بھی ایک ٹائم سیٹ کریں، اس پروگرام کو آپ اٹینڈ کر لیں، حتیٰ کہ پھر آپ تہجد کے ٹائم، یعنی ساری جو ہم کھاتے ہیں اس کو اس میں، تو اگر آپ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سو گئے ہیں تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے سارے وغیرہ ختم کر لیں۔ تو یہ تھوڑا کوشش کریں کہ اسی طریقے سے ہم اس رات کو گزاریں اور اس کو ضائع بالکل بھی نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، یہ پوری صورت میں آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ الہاکم التکاثر، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ مراد یہ ہے غافل لوگوں سے خطاب، ویسے تو کفار کے حق میں پہلے نازل ہوئی، لیکن نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، تو آج ہماری طرف بھی یہ آیت متوجہ ہے کہ تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا،
یعنی دنیا آ جائے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی آدم کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ تمنا کرے گا مجھے تیسری بھی مل جائے. آپ دیکھیں ہم کیسا پیسہ کمانے میں ایسا لگے ہوتے ہیں رات دن. ایک تو ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے, کوئی گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو بیچارے بعض لوگ دن میں کام کرتے ہیں, شام کو پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے لالچ میں مبتلا ہونا, زیادہ کی ہرس, زیادہ کے حوث, اپنے لائف سٹائل بنانے کے لیے, دکھانے کے لیے, روب دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنا بینک بیلنس ہے. وہ نہ نمازیں پڑھیں گے, نہ روزہ رکھیں گے, نہ احتیاط کریں گے, فراڈ, جھوٹ اور نامعلوم کس کس طریقے سے وہ پیسہ بچا بچو کے رشوتیں دے کر اور یہ سودی معاملات اپنے بینک بیلنس پہ وہ دیکھیں گے بیلنس کتنا ہے اس اکاؤنٹ میں, اتنا کروڑ, اس میں کروڑ, اس میں کروڑ, اتنے ارب کا میں مالک ہو گیا. اچھا مالک ہو گئے تو آپ استعمال کتنا کر رہے ہیں؟ ناراض مت ہوئیے گا. استعمال کتنا کر رہے ہیں؟ جتنا آپ نے پہن لیا, جتنا آپ نے کھا لیا, جو تھوڑا بہت آپ نے آرام کر لیا, گاڑی وغیرہ استعمال کر لی, باقی سب تو ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. حقیقتاً یہ ہمارا 4000 گز پہ بنگلہ ہے. اچھا اب میں پوچھتا ہوں ایسے لوگوں سے, اس 4000 گز کے بنگلے میں کبھی آپ پورے گھر میں گھومیں؟ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کہوں بھی چلو دیکھیں کون کون سے کمرے کیا کیا, اس کے بعد چند کمروں تک ہمارا تعلق ہوتا ہے, باقی پورا گھر ایسے ہی پڑا ہوتا ہے. اور جتنا بینک بیلنس ہوتا ہے بعد اوقات جب انسان کے لالچ پیدا ہوتا ہے تو اس کو خرچ ہی نہیں کرتا, وہ اس کو روک کے رکھنا چاہتا ہے تاکہ میں اپنا یہ, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے, اور وہ نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ مخلوق کا حق ادا کرتا ہے. حتیٰ کہ اچانک حتیٰ زرتم المقابر, حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا, اچانک پھر مر جاتا ہے آدمی. وہ اپنے اب اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے کہ والد صاحب نے کیا کیا, وہ یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں, وہ اور جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں. ارے بھائی یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اتنا آپ نے اربوں جمع کیا, فوت ہو گئے, اس سے پورا فائدہ حاصل نہ کر سکے, یہ ارب دوسرے کے پاس چلے گئے, وہ اولاد بھی ایسا کرے گی, وہ بھی. یہ کس لیے؟ اس سے جمع کر کے رکھنے کے لیے آپ نے یہ ساری تگودو کی ہے. اور جن لوگوں کو آپ نے دکھا کے واہ واہ سمیٹ لی, یا آپ شادی بیاہ میں تقریب میں گئے, وہ رشک بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, مروب متاثر ہو رہے ہیں, اصرار کر رہے ہیں جی آپ ضرور آئیے گا شادی میں, پتہ ہے کہ بھاری لفافہ دے دیں گے, آپ کو مین جگہ پہ بٹھا دیا. پھر آج آپ مریں, ان میں سے ایک بھی آپ کی قبر پر آ جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. یہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کریں گے. ان مجالس اور محفل میں آپ کی جگہ دوسرا مرکز محفل بنے گا, کسی اور کو یہ پکڑ لیں گے اور بھول بھال جائیں گے. ذرا ناراض مت ہوئیے گا, سوچئے گا شو بز کے کتنے لوگ مرے ہیں, فلم ایکٹر, ایکٹریسز, میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں, ڈراموں میں کام کرنے والے اور اس طرح کامیڈینس وغیرہ. آج جا کے ان کی قبریں دیکھیں, کوئی دعا کر رہا ہے ان کے لیے؟ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں. سمجھانے یہ مقصد ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا مشہور اور معروف ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہٹ گیا نا تو سب ختم ہو جائے گا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بھی آج اگر دنیا سے چلا جاؤں گا, میری جگہ دوسرے لے لیں گے. اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ آج ہم مریں گے تو کیا ہوگا. اس لیے میں خدا را اپنا پیسہ اللہ کے راہ میں لگائیں, اتنا جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اور کمائیں تو حلال طریقے سے کمائیں, نہ دیکھیں لوگوں کو, یہ بالکل کام نہیں آئیں گے. یہ میدان محشر میں اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ برا حشر ہو رہا ہوگا نا تو یہ وہاں پر ہنسیں گے ہمارے اوپر, کیا فائدہ. تو اس لیے اللہ نے دیکھیں الہاکم التکاثر, کثرت طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. کلا سوف تعلمون, ضرور ان قریب تم جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ضرور تم جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ضرور تم جانو گے یقین کا علم. یعنی ایک تو یقین علم, جیسے غیبی خبریں ملتی ہیں, نبی آ کے بتاتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے. پھر فرمایا لترون الجحیم, ضرور ضرور دیکھو گے تم جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین, پھر ضرور ضرور دیکھو گے تم یقین, عین الیقین. ایک ہوتا ہے علم الیقین, خبر آپ تک آتی ہے, جیسے ہمارے نبی نے خبر دی جنت ہے جہنم ہے, ہم نے دیکھا تو نہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں یقین ہے. یہ علم الیقین حاصل ہوا. اور ایک ہے عین الیقین, یعنی آنکھ سے دیکھ کر یقین حاصل ہونا. یہ میدان محشر میں ہوگا, یا مرنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا واقعی فرشتے, آج سنا تھا ہمیں, علم الیقین ہے کہ فرشتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد قبر میں یا جو ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے اپنی آنکھوں سے, پھر پردے ہٹ جائیں گے, فرشتوں کو اترتے چڑھتے آپ دیکھیں گے اور دیگر معاملات ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ضرور ضرور دیکھیں گے وہ
عین الیقین کو، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، میں اپنے باہر کے بہن بھائیوں کو اس لیے تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہوا کریں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں آپ سے پیار محبت نہیں ہے، ہمیں آپ کا بہت خیال ہے، لیکن آپ امریکہ میں ہیں، کوئی یو کے اندر ہے، کوئی جرمنی میں، کوئی کینیڈا کے اندر، بڑے سکون سے آپ ہیں، آپ کو آسانیاں ملی ہوئی ہیں، سہولتیں ملی ہوئی ہیں، ہم بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنا کمال قرار دیتے ہیں۔ یار میں نے اپنا ذہن استعمال کیا، دیکھو یہ ہے، میں نے اس وقت فیصلہ کیا یہ ہے، میرے بچوں کا برائٹ فیوچر ہو گیا، پاکستان میں کیا ہے، فلاں جگہ کیا ہے، مسلمان رول رہا ہے ہر جگہ، یہاں دیکھو کتنی آسانی سہولتیں، لیکن اب یہ کلام آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہاں تو آپ کے پاسپورٹ دیکھ کر آپ کو ہر کنٹری کے اندر آسانیاں مل جاتی ہیں، خصوصاً ہندوستان پاکستان میں آپ آتے ہیں تو VVIP پروٹوکول ملتا ہے، آپ کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ میدان معاشر میں آئیں گے آپ امریکن نہیں ہوں گے، آپ کا UK سٹیزن ہونا کوئی نفع نہیں دے گا، وہاں نیک اعمال۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس کے پاس جتنی نعمتیں، جتنی آسانیاں، جتنی سہولتیں، اتنا آپ کی گرفت۔ تو باہر والے ایک تو یہ ڈریں جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ سے آخرت میں پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ دوسرا، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بچے غافل نہ ہوں۔ آپ نے ان کو آسائش کی زندگی تو دے دی، لیکن ان سے بھی تو پوچھا جائے گا بروز قیامت۔ اگر آپ نے ان کی تربیت کامل نہیں کی، ان کو علم دین نہیں سکھایا، انہیں اپنے دین کے قریب نہیں کیا، ان کی روحانی تربیت نہیں کی، تو آپ تو تباہ کر رہے ہیں اپنے نسلوں کو۔ وہ کیسے جا کے حساب و کتاب دیں گے؟ تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہوں اس بات سے، کیونکہ باہر کے لوگ جو ہیں، اب بعضوں سے کہیں بچوں کو سکھائیں، جو ہمارا بچہ تو انگلش کے علاوہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ تلاش کریں، انگلش ٹیچر تلاش کریں، بچوں کو سمجھائیں تو صحیح، ورنہ عربک اور اردو کے اندر بہت لٹریچر ہے، اور چونکہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ الحمدللہ علماء وغیرہ موجود ہے، تو بچوں کو اردو سکھا دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے انگلش بولتے ہیں نا ہندوستان پاکستان میں آ کر، تو پھر وہ لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں اتنا سا بچہ، تو ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ اردو نہیں سمجھتا، انگلش بولے گا خالی۔ اچھا کر تو دیا آپ نے، اب اس بچے کا آپ نے حال کیا کیا ہے؟ اس کو ایک ایسا ماحول دے دیا کہ جہاں پر نہ نیک لوگ ہیں، نہ علماء کی مجلس ہے، نہ لٹریچر اس کے پاس موجود ہے۔ آپ خوش ہیں ہمارا بچہ جی باہر بڑا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، گٹ پٹ انگلش بول رہا ہے، باقی ابھی آپ کا بچہ آپ کی پوری بات نہیں مانتا، وہ آدھا اسلام تک آتا ہے آدھا نہیں۔ سوچئے اس کے بعد اس کی جو نسل آئے گی اس کا حال کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو اس کی نسل آئے گی اس کا حال کیا ہوگا؟ سوچا ہے آپ نے کبھی؟ اسی طرح جو بہرحال ہر جگہ رہتے ہیں، کوئی حسن و جمال کی نعمت ہے، دولت ہے، آسانی ہے، فراوانی ہے، ان سب کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا۔ میں ایک عالم دین ہوں، میں اگر میڈیا پر آتا ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ہمیں مجالس میں وسعت دی جاتی ہے۔ میں بعض اوقات اداروں کے اندر جاتا ہوں، کہیں پر بھی چلے جائیں، لوگ اکثر پہچان لیتے ہیں، وہ پروٹوکول دے دیتے ہیں، حالانکہ میری تمنا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی اپنی بزرگی کو کیش کروانے کی کبھی میں نے حماقت نہیں کی ہے کہ میں داڑھی کو، امامے کو، اپنے مشہور ہونے کو، عالم مفتی ہونے کو کیش کرواؤں، ان معمولی چیزوں کے لیے اپنے کو بطور بدلہ لے لوں، ان چیزوں کے لیے یہ میں نہیں کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ اگر پھل والا مجھے پہچان کے کہتا ہے نا کہ مفتی صاحب ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، آپ 20 روپے کم دے دیں، میں کہتا ہوں نہیں بھائی 40 روپے زیادہ لے لے بھائی، میری بزرگی کو 20 روپے میں نہ خرید، میں اپنی اس نیک نامی کو 20 روپے میں نہیں بیچوں گا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی، مجھے بھی ڈرنا چاہیے کہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ آسانی دی تھی تمہیں، پیسہ تمہیں فراوانی تھی مختلف چیزوں کی، تمہارے لیے بہت سی چیزیں آسان کر دی گئی تھیں، اس کا حساب دو۔ تو اللہ تعالیٰ تو میرے لیے بھی حساب کی آسانی رکھی ہو۔ میں تو آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور میری ہر دعا میں تقریباً چیز شامل ہوتی ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں شامل کر لیں، اے اللہ تو اگر چاہے تو بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت میں ڈال سکتا ہے، ہم یہ حساب کتاب نہیں دے سکتے۔ اچھا یہ تو نعمتوں کا ہے۔ اب جو شرارتیں کر رہے ہیں لوگ، کسی کا گھر خراب کر دیا، کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان کا حساب کیسے دیں گے ہم؟ اس لیے ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت ہی ہمیں سمجھایا ہے اور ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے تباہی ہوگی۔ اس کے بعد ہے سورہ عصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر،
عصر کی قسم. اب اس سے مراد یا تو نماز عصر ہے یا عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں. تو زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے. اگر ہم آگے نہ دیکھیں، صرف اتنی آیت کو دیکھیں تو تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. تو انسان میں تو انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، مومنین، مومنات، کفار، مرتدین، سب اس میں شامل بظاہر. تو یہ اس آیت اتنا حصہ دیکھیں تو سب ایسا لگتا ہے اس میں. پھر اللہ نے استثناء فرمایا کہ نہیں، ان میں سے کچھ گروہ نقصان والے نہیں ہیں. ویسے تو ایک آیت کا اتنا حصہ دیکھیں تو نظر آتے ہیں بظاہر، لیکن ایسا نہیں ہے. پھر وہ استثناء الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب انہوں نے اپنے عقائد اچھے رکھے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. دیکھیں اب انبیاء علیہ السلام کے وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، عمل اچھے ہوتے ہیں، سب ادھر آ گئے. اور اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، نیک لوگ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ آپس میں حق کی اور صبر کی وصیت اور تلقین کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے تمام انسان خسارے میں ہیں. 3 قسم کے نہیں ہوں گے. نمبر 1 صاحب ایمان، یعنی 3 قسم سے مراد جس میں 3 اوصاف ہوں وہ بچے گا. تینوں اوصاف ہونے چاہیے. نمبر 1 صاحب ایمان ہوں، نمبر 2 اچھے عمل کریں، نمبر 3 نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. صاحب ایمان ہونے کا مطلب تمام عقائد اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے اور ہم صحیح العقیدہ ہونے چاہیے. اب میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن نبیوں کو نہیں مانتا ہوں. کیا وہ صاحب ایمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہمیں عقائد سیکھنے چاہیے، عقائد اسلام، ان کے بنیادی ٹاپکس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، شرک، کفر، بدعت، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسل، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت. یہ کچھ ٹاپکس میں نے آپ کو بتایا. ان کے بارے میں انسان کو جاننا ہوگا اور صحیح عقیدہ اپنا بنانا ہوگا. تو پھر وہ، اور یہ سیکھنے سے آئے گا. آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ میرے عقیدے ٹھیک ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہوں گے، یہ مت سمجھیے گا ٹھیک ہے، یہ مت سمجھیے گا میں کامل ہوں، بلکہ آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا. ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ہم عقیدے سیکھتے نہیں ہیں. ہماری اکیڈمی سے آپ فرض علوم کورس کریں یا کبھی عقائد کورس ہو رہے ہیں تو وہ کریں، تو آپ کو بہت اچھی معلومات حاصل ہوں گی. دوسری چیز ہے نیک عمل کرنا. یہاں ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان، صاحب ایمان، یعنی انہوں نے عقیدہ سیکھ کر بالکل اپنے عقائد کو اچھا درست کر لیا. پھر وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یہ پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں. جو چیزیں ہم پہ فرض واجب ہیں یا سنت موقدہ ان کو کرنا یہ نیک عمل ہے. اسی طرح جن کو چھوڑنے کا حکم ہے، حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اطاعت، ان کو چھوڑ دینا، یہ ہے نیک عمل. اس سے معلوم ہو، بعض کہتے ہیں بھائی اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل چھوڑ دو. نہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو لازم ملزوم قرار دیا. صاحب ایمان بھی ہوں، عقائد بھی ٹھیک ہوں، اور نیک اعمال بھی. اب ان دونوں کا تعلق میری ذات سے ہے، آپ کی ذات سے. میں صاحب ایمان ہوں، عقیدے ٹھیک کر لیے، میں نیک عمل کر رہا ہوں، کہ اتنا ہی کافی تھا؟ نہیں، اب دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. تو پھر وہ آگے بیان فرمایا، آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. 3 چیزیں لازم ہیں، تب نجات ہوگی. تو اگر کوئی صاحب ایمان نہیں، وہ بھی تباہ ہوگا. صاحب ایمان ہے لیکن نیک عمل نہیں اختیار کر رہا، گناہوں سے نہیں بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ان کی شرائط کے ساتھ وقت پہ ادا نہیں کرتا، یہ بھی پھنسے گا. اور اگر یہ دونوں کام کر رہا ہے، وہ صاحب ایمان بھی ہے، نیک عمل بھی کر رہا ہے، لیکن نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے نہیں روکتا، وہ بھی تباہی. اس کا مطلب ہے گھر کا سرپرست نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو نہ ان کی تربیت کرتا ہے، نہ علم دین سکھاتا ہے، نہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نہ برائی سے روکتا ہے، تو یہ نہیں کہ یا شیخ اپنی دیکھ بچ جائے گا، یہ پکڑا جائے گا. کیوں نہیں کی تلقین؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمیں خود علم دین سیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے، جو دوست احباب ہیں انہیں سکھائیں. اب چونکہ آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، اس پہ آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، تو ان کو آپ تلقین کریں. سیکھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، تب کہیں جا کے ہم خسارے سے باہر گروہ میں داخل ہوں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں. تو اس لیے خسارے سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہوگی. اور اس کے بعد یہ سورہ ماعون ہے، اس کی کچھ آیات دیکھ لیجئے.
سورہ معون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 سے 7 میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، ارشاد فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں، یعنی نمازی ان کو نماز پڑھنی چاہیے تھی لیکن وہ نمازوں سے غافل ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے جو بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، رمضان میں تو بڑا جوش ہوتا ہے، رمضان کے بعد فجر نکل گئی جی، اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے کئی سالوں تک فجر نہیں پڑھی ہوتی، پورا گھر خراٹے لے رہا سو رہا ہے۔ ہماری صبح ہوتی ہے 10 بجے 11 بجے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور اس طرح باہر بھی تو یہ فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، اور ظہر جو ہے جو وہ کام پہ اسکول میں نکل گئی، عصر میں گھر پہ آئے تھے تو موڈ نہیں ہوا، مغرب کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، عشاء میں موڈ نہیں بنتا، تھک جاتے ہیں، ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں 2 نمازیں کبھی نہیں چھوڑتا ہوں، 3 کا ٹائم نہیں ملتا۔ بعض ان کے بھی استاد ہوتے ہیں کہتے ہیں میں 5 وقت تو نہیں پڑھ سکتا، جمعہ کبھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ جو ان کے بھی استادوں کے بھی استاد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ بھی میں نہیں پڑھتا ہوں، 5 عید کبھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ اور جو ان کا بھی سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے عید بھی میں تو نہیں پڑھتا ہوں، دکان سے اتنا لیٹ پہنچتا ہوں کہ گھر میں ٹون ہو جاتا ہوں، سو جاتا ہوں، عید بھی نکل جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے کیا یہ اللہ کیا بیان فرما رہا ہے؟ ہم نے مذاق بنا لیا دین کو، غفلت اختیار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم بچ جائیں گے آخرت کے اندر۔ آپ کا رب فرما رہا ہے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ اور ہماری وہ بہنیں جو عورتوں کے ساتھ بیٹھیں تو 6 گھنٹے باتیں کرتے رہیں، 4 گھنٹے 2 گھنٹے ڈرامے دیکھ لیں، فلاں چیز دیکھ لیں، فلاں دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب 5 وقت نماز پڑھنے کا موقع ملے یا اس کا مطالبہ ہو، یہ نماز کا وقت آ جائے، ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، تھکن غالب آ جاتی ہے، بچے ان کو یاد آ جاتے ہیں اور وہ نماز قضا کر رہی ہیں۔ یہ بہت ہی برا انجام ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الذین هم یراؤون، وہ اور ہلاکت کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکار لوگ۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہو، اسے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کام کے لیے کرنا، کسی مخلوق کی رضا کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ یعنی کوئی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ بینیفٹ مل جائے گا، کوئی روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ انعام مل جائے گا، کوئی اس لیے بظاہر متقی پرہیزگار بنتا ہے کہ پبلک میرے گرد جمع ہو جائے گی تو ان سے ذاتی مفادات حاصل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شادی بیاہ کے ہال میں گیا، وہاں کچھ لوگ دوست جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، جی سوچے یار نماز نہیں پڑھوں گا، ویسے پڑھتا نہیں ہے، یہ نہیں پڑھوں گا تو یہ مجھے کیا برا بھلا کہیں گے، چلو یار نماز پڑھ لو۔ تو یہ کیا ہے؟ مخلوق کے لیے عمل کرنا۔ یہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا۔ تو بس جو بھی ہمیں عمل کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں میری کتاب پڑھیں، اس میں قرب الہی کے اندر جو قلبی احوال کی اصلاح کے لیے چیپٹر ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ اپنا احتساب کرنے کا بھی موقع ملے گا، کیونکہ اس میں پہلے ہم نے گناہوں کی معرفت بیان کی ہے، اس کے بعد اس کی علامات تاکہ اور ہمیں پہچان حاصل ہو، اس کے بعد مذمت وغیرہ بیان کی ہے، پھر علاج کا طریقہ بیان کیا ہے، پھر اس پہ کیسے استقامت حاصل ہو وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ کو، اور خصوصاً جو ہمارے سرپرست حضرات ہیں، گھر کے سرپرست مرد حضرات ہوتے ہیں، ہماری بہنیں جن کے بچے ہیں، اگر آپ کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کی کیسے آپ تربیت کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں۔ کتنے شوہر ایسے ہیں ان کی بیویاں بخیلہ ہیں، اللہ کی نہ زکوٰۃ ادا کرتی، نہ فطر ادا کرتی، نہ قربانی کر رہی ہیں، اور ریاکاری دکھاوا تو اتنا ہم نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ چندہ بھی دیتے ہیں تو دکھا کر دیتے ہیں اور پھر سناتے ہیں۔ ایک ریا ہوتا ہے دکھانے، ایک سماع ہوتا ہے سنانا۔ ارے یہ ہم نے تو فلاں کی مدد کی ہے، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ جب تک ہم اس کو بیان نہیں کر لیتے اپنے نیک عمل کو، اور اس کو دنیا میں کیش نہیں کر لیتے، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو یہ عادات کیسے ختم ہوں گی؟ یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس باطنی احوال کو سمجھے اور اس کی اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو اپنی بچیوں کی اصلاح نہیں کر پاتی، وہ غسیلی قسم کی ہوتی ہیں، جہلسی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں جا کے پورے گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں، وہاں پہ جا کے بھابھی سے جیلس، نند سے جیلس ہو رہی ہیں اور لیگ پولنگ کر رہی ہیں، غصہ دل میں، غسیلی ہیں بہت زیادہ، اس کی اصلاح ہی نہیں ہو پا رہی، اللہ سے فوراً مایوس ہو کر اس کی شان میں گستاخی یا کلمہ شکوہ شکایت۔ یہ آپ کا کام تھا کہ ان کی تربیت کی جائے، اس لیے یہ کتاب بہت بیسٹ ہے، اس کو پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں روزمرہ کی چیزوں سے، عام چیزوں سے روک دیتے ہیں. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر کوئی بہت ہی مانگنے کا عادی ہو تو بہرحال ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس کو بار بار دیں گے تو وہ بیچارہ مانگنے کا عادی بن جائے گا، لیکن بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں لوگ تو ان کو روکا نہ جائے، ان کو دیا جائے، جو روزمرہ برتنے کی چیزیں ہیں وہ دی جائیں. تو یہ اس میں ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر یہ خراب عادت ہم میں ہوگی تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی. باقی میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری زندگی کو ایسا بنا دیا ہے کہ میں رات دن بس علم کا کام کرتا رہتا ہوں. واٹس ایپ پہ جوابات دینا اور تحریر کرنا، پھر میں پڑھاتا ہوں، پڑھائی میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوں. الحمدللہ میں بچوں کو دورہ حدیث بھی پڑھاتا ہوں، تخصص پڑھاتا ہوں. اس کے علاوہ پھر میرے اسٹوڈیو میں بیانات آپ نے دیکھیں پروگرام، پھر باہر میں بیانات کرتا ہوں تقریبات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر لوگ بلاتے ہیں تو وہاں جا کے میں بیان کرتا ہوں. تو میری زندگی جو ہے وہ علم کے لیے وقف ہو چکی ہے. تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے، الحمدللہ 30 سے اوپر ہی ہو گئے کام کرتے ہوئے. اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کے محبت بھری دعائیں میرے ساتھ شامل حال رہیں تو انشاءاللہ آخری سانس تک میں علم کی خدمت کرتا رہوں گا. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی علم کی طرف آئیے، علم سیکھیے، علم کی خدمت کیجیے. آخر میں بس میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے پاس لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، برڈن بہت ہے، کام کا بہت زیادہ برڈن ہے. اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ میں بانٹ نہیں سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں استاد شاگردوں میں بانٹ دیں، بعض کام نہیں بانٹ سکتے، وہ میں ہی کر سکتا ہوں. تو یہ دیکھیں میرا نمبر بالکل عام ہے، ای میل ایڈریس عام ہے. اکثر لوگ معروف ہو جاتے ہیں، ان کا نمبر آپ کو نہیں ملے گا، وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں کسی کی. بھائی بہت لوگ پیچھے ہیں، میں نے تو سب نمبر عام کیا ہوا ہے. یہ کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ واٹس ایپ پہ کوئی میسج کرتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں، میں بر وقت جواب نہیں دے پاتا ہوں. حالانکہ بہت کو دیتا ہوں میں، لیکن نہیں بھی دے پاتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ کو ہو سکتا ہے 1-2 مہینے بھی نکل جائیں. ہوتا کیا ہے کہ جیسے اب فرض کر لیں 100 میسج آیا، اس سے بھی زیادہ آتے ہیں، لیکن فرض کر لیں 100 میسج، میں ایک وقت میں کتنوں کو جواب دوں گا؟ 1 2 3 چلیں 10 20 30، 1-2 گھنٹے نکلنا پتہ بھی نہیں چلتا. اگر میں نے 30 کے جواب دیے، 70 میسج تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے. جن 30 کے میں جواب دیتا ہوں وہ پھر رسپانس میں اور سوالات کر لیتے ہیں. اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کے میسج میں پڑھ ہی نہیں پاتا ہوں، بار بار وہ میسج آتے رہتے ہیں، انہی میں پھنس جاتا ہوں. پھر دیگر اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے اپنا ذریعہ معاش بھی دیکھنا ہوتا ہے، میری صحت کے مسائل بھی ہیں. اس لیے کبھی دیر ہو جائے تو خدا را آپ نظر انداز کر دیا کریں. سمجھ لیجئے گا کہ میں سستی نہیں کرتا ہوں، میں تو رات دن کرنا ہی کرنا ہے. آپ مجھے اگر میرے ساتھ ہوتے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے میں کوئی خبروں کا پروگرام دیکھ رہا ہوں یا تجزیاتی پروگرام، کیونکہ میں ملک کے حالات پہ پوری نگاہ میں رکھتا ہوں. اگر آپ مجھے ڈیبیٹ میں بٹھا لیں انشاءاللہ میں کسی سے پیچھے نہیں ہوں گا، ہر چیز پہ ہماری نظر ہوتی ہے. حالانکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن درمیان میں تھوڑا ٹائم ملتا ہے، جیسے وقفہ وغیرہ آیا، میوٹ کیا، 10 سوالوں کے جواب دے دیے. یعنی چلتا رہتا ہے میرے اس سلسلہ. اسٹوڈیو میں جاتا ہوں، تھوڑا بھی ٹائم ملتا ہے فوراً میں کرتا ہوں. لیکن بہرحال لیٹ ہو جائیں، میل کے جواب نہ ملیں آپ کو یا واٹس ایپ پہ تو مجھے معاف کیجیے گا. اس کے علاوہ میری ٹیم ہے ماشاءاللہ، بچے وہ میل کے جواب دیتے ہیں، خیر واٹس ایپ کے نہیں. جو آپ جب میل کرتے ہیں اس میں جو آپ کی پرائیویٹ زندگی کے مسائل ہوتے ہیں وہ میں ڈائریکٹ خود دیتا ہوں. اکثر جگہ میری نگاہ پڑ جائے، کوئی نکل جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ورنہ اکثر میں اس طرح کے جو ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ میں خود جواب دیتا ہوں. باقی میری پوری ٹیم ہے، بچے میرے تیار ہو گئے ہیں، وہ میلز کے جواب وہ دیتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ میں موت سے پہلے چونکہ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے والا جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن میری سوچ یہ ہے کہ میں افراد تیار کروں، میں مروں تو میری جگہ 5000 افراد کام کرنے والے میری جگہ لینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ 5000 تو میں نے بہت کم تعداد کی. ہماری خواہش ہے کہ یہ کام قیامت تک چلتا رہے، اور میں مروں تو بہت زبردست قسم کی پوری ٹیم، ایک وسیع ٹیم ہو، اور ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پر، اور وہ کام کرتے رہیں. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں مختصر سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں
پورے قرآن کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے مالک مولا ہماری رمضان کی تمام عبادات، خاص طور پہ رمضان کی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر، اذکار، دروس، درس قرآن، دیگر جو نیک اعمال کیے جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، تیری عطا، تیرے کرم، تیرے فضل سے ہم نے سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرما لے۔ ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عبادات کے صدقے میں نظر انداز فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان اعمال کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو جس طرح یہ رمضان میں علم سیکھنے کا، عبادات کا جذبہ رہا، پورے سال اسی طریقے سے علم سیکھنے، سکھانے اور عبادات اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جو ہم میں گناہ گار ہیں، مالک اپنے حبیب کے صدقے ہماری گناہوں کی عادت نکال دے۔ اے اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہماری دعا میں اگر ایسا بھائی بہن شریک ہے جو کسی گندی غلیظ عادت میں مبتلا ہے اور باوجود کوشش کے اس عادت سے بچ نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بری عادت کی نفرت میں مبتلا کر دے، اس بری عادت سے دور ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا جو میاں بیوی آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، ناراضگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راضی ہو جانے کی توفیق عطا فرما، انہیں رول ماڈل بننے، اپنے بچوں کے لیے ایک مثالی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا جو رزق حلال چھوڑ کر حرام کما رہے ہیں، مالک مولا ان کے لیے ہدایت کے اسباب بنا دے، اس حرام رزق سے ان کو بچا لے اور حلال رزق کے دروازے کھول دے، انہیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا ہمیں جتنی دنیا کی محبت ہے کئی گنا زیادہ آخرت کی محبت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم ہمیں اپنی موت، اپنی قبر و میدان محشر، صراط، جنت اور جہنم کے بارے میں بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے وہ بھائی بہن جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے، انہیں ذہنی سکون عطا فرما، انہیں صدمات سے بچا، ناگہانی آفات سے بچا، اسکینڈلز، زوال نعمت سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بلیک میلنگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں اور برکتوں سے نواز دے۔ مالک مولا جتنے میرے بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پاک پروردگار ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ مالک مولا تو سب کی دعائیں جانتا ہے، کس کے دل میں کیا کیا حاجات ہیں سب جانتا ہے، پاک پروردگار سب کی حاجات کو پورا کر دے۔ مالک ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں مایوس نہ فرمانا، پاک پروردگار ہمیں ہمت عطا فرما، اپنی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے توکل کو مضبوط کر دے۔ مالک مولا میرے تمام بھائی بہنوں کو وہ نعمت عطا فرما جس کو وہ طلب کر رہے ہیں اور ان میں ہمارے لیے فائدے کے پہلو ہیں، ہر نقصان والی دعا سے محفوظ فرما، نقصان والی چیز سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما اور رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی با ادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے پاک پروردگار بروز قیامت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی بھوک، پیاس، گرمی، ندامت، پچھتاوے، ذلت، رسوائی، بدنامی سے محفوظ رکھنا، عرش کا سایہ عطا فرمانا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.